السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم، اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 17 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے یمن ایوا نے۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ میں اب پاپا کو سب بتانا چاہتا ہوں، سرا کے بارے میں، ہمارے رشتے کے بارے میں۔ انصب سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مصب ٹھٹک گیا۔ آج بتاؤ گے؟ ابھی؟ عباس بھائی بزی ہیں بہت، ٹھیک سے بات نہیں سنیں گے۔ مصب پریشان ہو رہا تھا۔ میں مزید نہیں رک سکتا۔ سرا اب بہت اپسٹ رہنے لگی ہے، اسے لگتا ہے میں اسے بہلا رہا ہوں۔ انصب سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس سے اب کیا چاہیے؟ چاہتی کیا یہ لڑکی؟ ہر ساتھی نکاح کو تم نے قبول کر لیا ہے، اسے عزت دے رہے ہو، پیار دے رہے ہو، اپنی حالتی کا ازالہ کر رہے ہو۔ اسے تمہارے گھر آنا تھا، تم لے آئے ہو۔ اتنی جلدی کیا اس لڑکی کو؟ مصب زچ ہو گیا تھا۔ انصب کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مصب اسے بے چین دے کر فکر مند ہو رہا تھا۔ انصب سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ناسمجھ اور چھوٹی ہے، اسے سب کی ہمدردی اور ترس بھرے جملوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انصب اب بھی اس کی طرف داری کر رہا تھا۔ مصب کو اس کی تبدیلی عجیب لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ضرور بات کرو، تم اسے چھوڑ نہیں سکتے، مگر اسے کہو ویٹ کرے۔ فورن ڈیلیگیشنز کے ساتھ میٹنگ ہے، اور عباس بھائی اسی وجہ سے بہت بزی ہیں۔ تمہاری بات ضائع جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ سرا کو اس کے گھر بھیج دیں۔ مصب نے نرمی سے سمجھایا۔ انصب آہ بھر کر سر ہلا گیا۔ گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں مریم بیگم اور تینوں بہنیں شادی کے لیے ڈریسز کے ڈیزائن دیکھ رہی تھیں۔ سرا سامنے نہیں تھی۔ انصب متلاشی نظروں سے سرا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مصب ان کے پاس بیٹھ کر پرشوق نظروں سے ڈریسز دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پہلے اسے کبھی لیڈیز شاپنگ میں کبھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی، اب یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ ملازمہ دونوں کے لیے پانی لے آئے۔ انصب پانی پیتے ہی فریش ہونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سرا کے کمرے کے سامنے رکا، دروازہ بند تھا۔ سرا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے میسج کیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ بزی ہوں، ناراضگی بھرا میسج آیا تھا۔ انصب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ کاش وہ اس کے پاس جا سکتا۔ ناراض ہو میری جان؟ اس نے شوخی سے میسج لکھا۔ تھکن کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑا میسج کر رہا تھا، یوں جیسے اسے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ سرا کا جواب نہیں آیا۔ انصب دیکھے بغیر جانتا تھا وہ اس کے الفاظ پر شرم سے سرخ ہو چکی ہوگی۔ انصب کو درمیان میں بند وہ دروازہ بہت بڑی رکاوٹ لگ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا دروازہ توڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ وہ مسکرا کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کر کے فریش ہوا، موبائل اٹھایا تو چونک گیا۔ سرا کا جواب آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ آئندہ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں یہ باتیں پسند نہیں کرتی۔ غصے اور ناراضگی بھرا میسج تھا۔ انصب بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا میسج لکھنے لگا۔ دل پر جو بوجھ سا تھا ہٹنے لگا۔ سرا کا بات کرنا اسے عجیب سی راحت میں مبتلا کرتا تھا۔ شاید واقعی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جی ہاں، دھمکا رہی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتی؟ آپ مجھے اتنا بچہ مت سمجھیں تو بہتر ہے۔ انصب مسکراتے ہوئے اس کا میسج پڑھ رہا تھا۔ بچہ کون کافر سمجھ رہا ہے؟ وائف ہو میری، بیوی کو کون بچہ سمجھتا ہے؟ پاگل نہیں ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے میسج بھیج رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تمہارا غصہ اتنا کیوٹ ہوگا، تم مجھے اپنی محبت میں پاگل کر دو گی۔ ایک کے بعد دوسرا میسج ملنے پر سرا نے خفگی سے لب کاٹتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انصب عباس اسے واقعی بچہ سمجھ رہا تھا، بہلا رہا تھا، فلرٹ کر رہا تھا۔ سرا اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی۔ تم نے اپنے پاگل شوہر سے بات کی؟ ہمراہ کے میسج پر وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ روزانہ کرتی ہوں بات، وہ مجھے سنجیدہ نہیں لیتا، میری بات کو مذاق میں لے جاتا ہے۔ اس نے اداسی بھرا میسج لکھا۔ انصب کی باتیں اسے بری نہیں لگتی تھی، مگر وہ اس کی خواہش پوری کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تو پھر اسے احساس دلا، سرا امان اللہ مذاق نہیں ہے۔ بہادر لڑکیاں اپنا حق کیسے نہیں چھوڑ دیا کرتی۔ ہمراہ نے اسے ہمت دلائی۔ سرا سوچ میں گم ہوئی۔ اگر وہ احساس دلا دے، اگر واقعی دکھا دے وہ مذاق نہیں ہے، وہ قابل توجہ ہے، تو کیا انصب عباس اسے بیوی بنا لے گا؟ کیا ایسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ شاید ہو جائے۔ مسز بخاری کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگی ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور اس کا نرم لب و لہجہ مجھے بہت اچھا لگا۔ مدھم سا بولتی ہے، مجھے چیخنے چلانے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔
ہفتہ پہلے جو بات ادھوری رہ گئی تھی آج ممی نے وہیں سے پوری کی تھی۔ حذیفہ کے لیے جوس کا گھونٹ نگلنا مشکل ہو گیا۔ ممی جواب طلب نظروں سے حذیفہ کو دیکھ رہی تھی، یعنی وہ چاہتی تھی حذیفہ بھی مناف کی طرح کہے ٹھیک ہے ممی، جی بہتر، یا جیسے آپ کی مرضی، کچھ بھی ایسا ہی جواب۔ انکار تو وہ نہیں سننے والی تھی۔ وٹ ایور، حذیفہ نے ایسا منہ بنایا جیسے جوس کی جگہ زہر نگل گیا ہو۔ مسز واسی نے مٹھیاں بھیج لی۔ مطلب تمہیں ملے بغیر وہ لڑکی قبول ہے؟ مسز واسی نے ابروچ کا کر کہا۔ جتاتا ہوا سا لہجہ تھا کہ انکار کرنے کی جرت ہے تو کر کے دکھا، مگر حذیفہ کا جواب ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ مجھے وہ لڑکی مل کر بھی قبول نہیں ہے ممی، وہ واضح بات کرنے کے لیے تیار ہوا۔ جوس کا گلاس رکھ کر وہ کسی سیاستدان کی طرح بات کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ کیا میں نے تمہیں انکار کا آپشن دیا تھا حذیفہ واسطے؟ ممی کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ حذیفہ سنبھل گیا۔ آپ کو جلدی کی ہے ممی؟ وہ روحان سا ہو کر بولا۔ مناف پر نظر گئی تو دل جل گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ نہ جانے کب سے حذیفہ کی حالت پر مسکرائے جا رہا تھا۔ حذیفہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ دیر بھی کیوں کریں؟ کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ اف، ممی کے چبھتے سوالات۔ حذیفہ کے الفاظ گم ہونے لگے۔ پہلے ہی اعتراض کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ابھی تو میں بزنس میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے بزنس سنبھلنے کے بجائے ڈوب جائے، ہو سکتا ہے قرض خواہ ہو جاؤں، تو فیملی کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے فیملی ابھی بنا ہوئی نہیں۔ اس نے اب نرمی سے سمجھانا چاہا۔ بہت بودھی سی دلیل دی تھی، بہت فضول سا بہانہ بنایا تھا۔ مناف کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہونے لگا۔ اور ہو سکتا ہے تم بزنس بہت اچھا ہینڈل کر لو، ڈبل پروفٹ ہونے لگے اور تم اپنی فیملی کے ساتھ ورلڈ ٹور پر چلے جاؤ۔ مناف نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ وہ اتنی مثبت سوچ والا تو تھا نہیں، مگر آج بن رہا تھا۔ حذیفہ کو پھنسانے کے لیے مناف کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ممی، مناف سے کہیں یہ خاموش رہے، میرے معاملات میں اسے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ مناف کو گھورتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مناف ہنس پڑا۔ مناف، تم اب نہیں بولو گی؟ تم مجھے بتاؤ حذیفہ، اگر آج تم سیٹل ہو جاؤ، شادی بھی کر لو، اور شادی کے 10 سال بعد اللہ نہ کرے کوئی لاس ہو گیا، بزنس ڈوب گیا، تو کیا فیملی کو چھوڑ دو گے؟ ممی نے اطمینان سے گھیرا تنگ کیا، یعنی وہ اب یہ سب تو قسمت کا کھیل ہے والی گیم کھیلنا چاہ رہی تھی۔ حذیفہ بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ جواب یہی تھا کہ وہ اپنی فیملی کو نہیں چھوڑے گا، اپنی فیملی کو سنبھالنے اور مشکل سے نکالنے کے لیے اسٹرگل کرے گا، اور ممی یہی جواب تو چاہتی تھی کہ وہ خود اپنے جواب میں پھنس جائے۔ گھر والے بھلا کب رکاوٹ بنتے ہیں؟ وہ بہت پیاری لڑکی ہے حذیفہ، سوبر اور ڈیسنٹ سی، بالکل ویسی جیسے لڑکیاں تمہیں اچھی لگتی تھیں، کم بولنے والی، مدھم لہجے والی۔ میں نے تمہاری آئیڈیل لڑکی ڈھونڈی ہے، تمہیں وہ بہت اچھی لگے گی۔ مسز واسی نے نرمی سے کہا۔ آف کورس وہ تمہیں اچھی لگے گی، کیونکہ وہ ممی کی چوائس ہے۔ یسرا نے بھی بھابھی ہونے کا حق ادا کیا۔ جی ہاں، ممی کی چوائس تو ہمیں ضرور اچھی لگتی ہے، جیسے مناف کو آپ اچھی لگیں۔ حذیفہ تمسخر سے بولا۔ مسز واسی نے اسے گھورا، جبکہ یسرا چونک گئی۔ حذیفہ کی بات کا پس منظر سے معلوم نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی حذیفہ طنز کر رہا ہے۔ اس نے ابرو چڑھا کر مناف کو دیکھا تو وہ بھی حذیفہ کو گھور رہا تھا۔ ڈرامے بازی بند کرو حذیفہ، کل مسز بخاری ڈنر پر انوائٹڈ ہے، تم اچھے سے مل لینا، لڑکی بھی آئے گی۔ اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہو تو ہمیں ایشو نہیں، مگر تم نے انکار کرنے کا بہانہ ڈھونڈا یا لڑکی سے کوئی ایسی ویسی بات کی تو مجھ سے سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ ممی نے اچانک سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حذیفہ روحان سا ہو گیا۔ کیا ہو گیا حذیفہ؟ تم نے مجھے بھی تو یہی سمجھایا تھا کہ ممی کا پورا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے ہمارے لیے کوئی لڑکی سلیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو مائی ڈیئر بردر، اپنے الفاظ پر عمل کرو، مناف جتاتے ہوئے بول رہا تھا۔ حذیفہ اس کی نصیحت پر تلملا گیا۔ وہ بیوی کی موجودگی میں بہت اونچا اڑ رہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو مناف واسطی، اپنی مسز کی موجودگی میں مجھ سے زبان درازی مت کیا کرو، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں تمہاری اس نصیحت کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں۔ حذیفہ سے دھمکی دے کر چلا گیا۔ مناف کی مسکراہٹوں کو بریک لگا۔ اس نے جوڑ نظروں سے یسرا کو دیکھا جو اسی کو گھور رہی تھی۔ حذیفہ کا کیا مطلب ہے؟ میں جب بھی اس سے بات کروں وہ طنز کرتا ہے۔ یسرا آگ بگولا ہو رہی تھی۔ پلیز یسرا، میرا دماغ مت کھاؤ اور حذیفہ سے بٹرنگ مت کیا کرو، وہ جانتا ہے تم اپنی بہن کا رشتہ اس کے ساتھ کرنے کے لیے اچھی بنی ہوئی ہو۔ مناف نے بیزاری سے کہا۔ یسرا گڑبڑا گئی۔ میں فورس نہیں کر رہی اسے، نہ ہی میں نے کبھی اس سے ایسی بات کی ہے، وہ نظریں چرا کر بولی۔ مناف آفس جانے کے لیے اٹھا اور پھر رک کر بیوی کو دیکھا۔ میرا بھائی بہت گھنا ہے، جتنا سیدھا لگتا ہے اتنا ہے نہیں، تمہارے ارادے پہچان چکا ہے، ویسے بھی ممی کبھی نہیں مانیں گی، اس لیے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دو حذیفہ کی امید نہ رکھیں۔ مناف سنجیدگی سے بولتا حذیفہ کے بڑے بھائی کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔
یسرا ہکا بکا سے اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھی، جو حذیفہ کے سامنے ایسا بے نیاز بنتا تھا جیسے اسے حذیفہ سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ تینوں ماں بیٹے چالاک ہیں، جیسے دکھتے ہیں ویسے بالکل نہیں ہیں۔ یسرا بڑبڑا کر جوس کا جگ خالی کرنے لگی۔ انصب کچھ دیر تو اپنے باپ کا انتظار کرتا رہا، مگر شام ڈھلنے پر بھی وہ گھر نہیں لوٹے تو اس نے بے چینی سے انہیں کال ملا۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ گھر کب آئیں گے؟ انصب کے سوال پر وہ جو مصروف تھے ٹھٹک گئے۔ انصب کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی وہ کب آتے تھے کب جاتے تھے، اس کے لہجے کی بے چینی بتا رہی تھی وہ کچھ امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ انصب، میں اس وقت تھوڑا بزی ہوں، تم جانتے ہی ہو مصب کی شادی قریب ہے۔ تمہاری ماما نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ مصب اور تمہاری شادی پر میں بالکل کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں کچھ امپورٹنٹ ورک وائنڈ اپ کر رہا ہوں، بزنس ڈنر ہے، اس کے بعد ہی گھر آؤں گا۔ ویٹ کرو، اور اگر بہت زیادہ ضروری بات نہیں تو بعد میں کر لیں گے۔ ہنی، میں بہت بزی اور ٹائرڈ ہوں، وہ مصروف تھکن زدہ سے لہجے میں بول رہے تھے۔ انصب بے ساختہ چپ ہو گیا، کہہ نہیں پایا بات اتنی ضروری تھی کہ وہ ان کے پاس جا کر ہی کرنا چاہتا تھا، مگر ہاں، اسے اپنے باپ کی پوری توجہ چاہیے تھی۔ اوکے فائن پاپا، ٹیک گڈ کیئر آف یو۔ میری کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتا، اتنا تھک جائیں گے تو شادی کیسے انجوائے کریں گے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ عباس صاحب بے ساختہ مسکرا۔ انصب ایسے فکر کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا، انہیں انصب کا فکر کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ کوئی ہیلپ نہیں چاہیے میرے بیٹے، ایم گڈ، بعد میں بات کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہہ دے کال کاٹ گئے۔ انصب کے دل پر بوجھ سان پڑا تھا۔ عباس صاحب سرا کے ساتھ کی گئی اس کی حرکت بالکل برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ جانتا تھا عباس صاحب سچ سن کر ہرٹ ہوں گے، وہ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ سرا کو بھی اب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سرا، مجھے کچھ دن دے سکتی ہو؟ آئی پرومس، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا ایز سون ایز پاسبل، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سرا سو گئی ہو؟ اس نے موبائل اٹھا کر میسج کیا۔ کال تو وہ چاہے جتنی بار کر لیتا، سرا کبھی اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ انصب نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ بہت برا بدلہ لے رہی تھی۔ وہ محبت کر بیٹھا تھا اور سرا توجہ نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، مگر اب بات نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا؟ نفرت کرنا ہی بنتا ہے، میں نے محبت جیسا کچھ کیا بھی تو نہیں۔ انصب میسج پر میسج کر رہا تھا، اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا سرا سے بات کرے، اس کا خیال سنے، انصب کے بارے میں کیا سوچتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں سرا۔ وہ تھک گیا۔ سرا اس کے میسج پڑھ رہی تھی، اس کا دل اداس ہونے لگا۔ کیا ساری محبت بس دور سے جتانا چاہتا ہے؟ کیا انصب عباس اسے اپنی زندگی میں باقاعدہ شامل نہیں کرنا چاہتا؟ اسے بس اتنا ہی تو کہنا تھا کہ سرا اس کی بیوی ہے، اس میں مشکل کیا تھا؟ اس کی ماں باپ کا غصہ، ناراضگی، نفرت، سرا سب برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اب ان کی ہمدردی اور ترس نہیں جھیل سکتی تھی۔ انصب تھک کر موبائل چارجنگ پر لگاتا گھر سے نکلا۔ حذیفہ 2-3 دن سے ڈسٹرب لگ رہا تھا، حذیفہ سے ملنا چاہتا تھا، مگر مصب کے گھر کی لائٹس آن دیکھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ مصب ٹراؤزر شرٹ میں فریش سا کچن میں اپنے لیے جوس بنا رہا تھا۔ واہ، آج مجنو یہاں کا راستہ کیسے بھول گیا؟ تمہارے لیے جوس بناؤں؟ گرمی بہت بڑھ گئی ہے، واک پر گیا تھا، حالت خراب ہو گئی۔ مصب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی جوس دو، مجھ پر تو میری بیوی کے غصے کی گرمی ہی کافی ہو گئی ہے، بہت ضدی ہے، اب تو صاف صاف مجھے دمکاتی ہے۔ انصب ہنستے ہوئے اسٹول پر بیٹھا۔ حیرت تو یہ ہے کہ تم غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کر رہے ہیں۔ مصب کو اس کا بدلاؤ واقعی حیران کرتا تھا۔ جتنا پیارا اس کا غصہ ہے، پیار ہی تو آتا ہے، غصہ کون کرے؟ انصب ہنسنے لگا۔ مصب نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت بڑے بڑے شیروں کو جھکا دیتی ہے۔ انصب عباس کی اکڑ اور سختی تو کہیں دور جس ہوئی تھی۔ مصب نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ آئی گیس میری لائف بھی ایسی ہی ہو جائے گی، ایز ایزی اور پیسفل سی۔ مصب کے لہجے میں اطمینان تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، باقی سب سرا سے الگ تھی۔ انصب نے اس رات کا منصب سوچتے ہوئے کہا تو مصب بھی مسکرائے۔ تصور میں غصے سے گھورتی 2 آنکھیں ابھری تھی۔ میں اسی میں خوش ہوں، مصب مطمئن تھا۔ انصب اور وہ کافی وقت تک دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ رات، آپ کو عزا پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جسے اتنا لاڈ پیار سے پالا ہے، اس پر اتنی اچانک سختی کریں گی تو وہ کوئی الٹا قدم اٹھا لے گی۔ عمرہ نے کب سے ان کے بیچ موجود خاموشی کو توڑا۔ راج جیسے کسی خواب سے جاگا، خالی خالی نظروں سے عمرہ کو دیکھنے لگا۔ عزا غلط قدم اٹھا چکی تھی اور نقصان سرا کا ہوا تھا۔ وہ عمرہ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ غصہ عزا کی حرکت کا ریاکشن تھا، مگر چپ رہا۔ وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، عزا تو آپ کو بہت پیاری بھی تھی۔ اس عمر میں بہت سی غلطیاں ہونے لگتی ہیں اور سختی بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ وہ نرمی سے بول کے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہ رہی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے عمرہ،
وہ ہمارے لاڈ پیار کی وجہ سے بہت آگے نکل گئی ہے. میں اسے بہت فری ہینڈ دیتا رہا ہوں. کاش وہ بھی کبھی میری عزت کا سوچ لے. تم لوگوں سے کبھی کیوں نہیں ہوئی غلطیاں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ تم لوگوں کو پرسکون زندگی نہیں دے سکا، یا اس لیے کہ تم لوگوں کا بھائی کوئی نہیں تھا؟ ایزا کو یہ سب دیا تو وہ ہماری عزت کی پرواہ ہی بھول گئے. رات افسوس سے بولا، ہماری زندگی اتنی سادہ نہیں تھی کہ ہم بگڑتے. ہم نے تو کبھی سرا بیچاری کو بھی وہ پیار اور توجہ نہیں دی جو اس کی ضرورت تھی. ابو کی حالت، امی کی بیماری اور ہم سب کی مصروفیات کی وجہ سے سرا کو سب نے نظر انداز کیا. وہ بہت کم عقل اور بیوقوف سی بن گئی ہے. سوچنے سمجھنے کی زحمت نہیں کرتی. سرا کو کسی نے وقت ہی نہیں دیا، بس روک ٹوک اور سختی کرتے رہے. عمرہ کو سرا کا سوچ کر دکھ ہونے لگا. سرا ان حالات میں بگڑی نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے مگر سلجھی ہوئی سی لڑکی ہے. تم سب بہنوں میں نفرت اور کھوٹ بالکل نہیں ہے، شفاف پانی کی مانند ہو. رات مدھم سے لہجے میں بول رہا تھا. عمرہ کو اس کی تعریف کا پس منظر سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی. ایزا کو ہم نے بہت توجہ اور پیار دیا، دنیا کی ہر نعمت اس کے آگے ڈھیر کی. میں بھائی سے زیادہ دوست بن کر رہا ہوں مگر اس نے میرا مان توڑا. وہ مسلسل میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. رات دل گرفتگی سے بول رہا تھا. عمرہ افسوس سے رات کو دیکھنے لگی. اس کی شوخیوں کو تو ایزا کے ڈٹائی اور بغاوت کھا گئی تھی. نہ جانے کیسی بہن تھی. رات، آپ اداس مت ہوں، وہ نہ سمجھ ہے. حد سے زیادہ لاڈ اکثر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، مگر آپ اب سختی کریں گے تو وہ ضد میں آئے گی. آپ نے ہمیشہ اسے پیار سے ہینڈل کیا ہے تو اب بھی محبت سے سمجھا. عمرہ حقیقت سے ناواقف تھی، نرمی سے سمجھانے لگی. رات اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا. عمرہ سے اس کی محبت اس کے لیے نام تھی. رات نے مسکرا کر اس کا رخسار تھپتھپایا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نہ جانے کس نیکی کا صلہ تم. وہ اس کا بے ریا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا. آنکھوں میں محبت اور جذبوں کی بہتات. جی سوچنا تو چاہیے. آپ نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے کہ میں مل گئی. وہ شرارتی لہجے میں بولی تو رات بے ساختہ ہنس پڑا. تم سے محبت کرنے کی نیکی کر بیٹھا ہوں، بس وہی اجر مل رہا ہے. وہ اب کھل کر مسکرا رہا تھا. عمرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. رات ایزا کو بھول گیا تھا. ایزا اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے نفرت سے پاگل ہو رہی تھی. رات کو ایک ہی خوف تھا، سرا اور اس کی بدنامی. ایزا اسے کیا بتاتی. وہ ایزا کی محبت اور اس کی خواہش اپنے ہاتھوں سے سرا کو دے بیٹھا تھا. ایزا کو لگتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. ہر بار جب وہ ایزا کو بھول کر سرا کو توجہ دیتا تھا، جب وہ ایزا کو یہ کہہ کر ٹوک دیتا تھا کہ سرا چھوٹی ہے، اس سے بحث مت کیا کرو. رات کی ایزا کے لیے محبت اور توجہ سرا کے بعد تقسیم ہونے لگی تھی. رات کو شاید احساس ہی نہیں ہوا مگر وہ ایزا سے زیادہ سرا کے لاڈ اٹھاتا تھا، اور اس نے اب بھی وہی کیا تھا. ایزا کی محبت سرا کو دینی تھی. وہ انصب عباس سرا کو دے بیٹھا تھا، اور اب بھی اسے لگتا تھا وہ سرا کے ساتھ غلط کر بیٹھا ہے. ایزا پاگل ہو رہی تھی. رات کے وقت انصب عباس گھر واپس لوٹا. عباس صاحب آ چکے تھے اور مریم بیگم اسی وقت رات کا کھانا لگوا رہی تھی. وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. تم یہاں کیا کر رہی ہو سرا؟ وہ بوکھلا کر سرا کو دیکھنے لگا جو سامنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا سنجیدہ سی بیٹھی تھی. مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود کہا تھا آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے. وہی بات سننے آئی ہوں. وہ بے نیازی سے بولی. اس کے انداز ہی بدل چکے تھے. بااعتماد سے سامنے بیٹھی تھی. ہاں میں نے کہا تھا، میسج پر کہا تھا، مگر تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں روم میں تو نہیں بلایا. وہ بری طرح گھبرا گیا. عباس صاحب گھر پر تھے، سب ڈنر کے لیے اپنے کمروں سے نکلے ہوئے تھے اور وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی. بات ایسے نکلتی تو بات سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا. انصب کا سر چکرانے لگا. بس ڈر گئے؟ اتنے ہی بہادر ہیں آپ. پہلے تو اتنے حق سے روک رہے تھے مجھے. آپ نے کہا تھا میں بیوی ہوں آپ کی، اس بات سے آپ ڈرتے نہیں ہیں. وہ اسے یاد دلا رہے تھے، اس کے الفاظ دہرا رہی تھی. ایک بیوی کو شوہر کے کمرے میں ہی ہونا چاہیے، اس لیے میں بھی چلی گئی. دیکھنے آئی ہوں آپ جیسا کہتے ہیں ویسے ہیں یا بہلا رہے ہیں مجھے. وہ اتنی بے خوف اور ضدی کب ہوئی تھی؟ انصب شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا. وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی. اس سے اندازہ نہیں تھا وہ کیا کر رہی تھی. انصب پھر سے سختی نہیں کرنا چاہتا تھا. سرا پلیز ابھی تم جاؤ. میں آج ہی ماما پاپا کو سب بتا دوں گا مگر اس طرح نہیں. میں انہیں سب کلیئر کر دوں گا. وہ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا. دروازہ وہ آتے ہوئے بند کر کے آیا تھا. اسے کسی بھی لمحے ڈنر کے لیے کوئی بلانے آ سکتا تھا. سرا اس کے روم میں، وہ بھی رات کے وقت، یوں خاموشی سے آ گئی تھی. بات ہی نہیں بنتی تھی. اب میں نہیں جاؤں گی. ظلم کی ایک حد ہوتی ہے انصب عباس، اور ظلم سہنے کی بھی ایک حد ہے. میرا صبر جواب دے چکا ہے. آپ نے تو مجھے بے زبان جانور سمجھ لیا ہے. میں بے گناہ تھی، آپ نے تو سزا دی. میں بے قصور تھی مگر لوگوں کی نظر میں بد کردار بن گئی. آپ کے ایک الزام نے مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا. میں نے اتنی خوفزدہ اور سہمی ہوئی زندگی تب بھی نہیں گزاری جب ہمارے ابو کو فالج ہوا اور ہمارے پاس گھر نہیں رہا.
آپ نے مجھے ایسے خوف میں مبتلا کیا ہے کہ میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے تو تنہائی کا خوف ستاتا تھا، اور آپ آتے تھے تو آپ کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ سرا بولتے بولتے سسک اٹھی، آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہ رہے تھے۔ انسب کو لگا وہ پتھر کا ہو گیا ہے۔ پھر آپ جھوٹی کہانی سنا کر مجھے اپنے گھر لے آئے۔ یہاں ہر ایک نظر میں اپنے لیے ترہم، افسوس، ہمدردی دیکھ رہی ہوں۔ پھر بھی خاموش تھی، مگر آپ مجھے یہاں بھی قید کرنے کے لیے لائے ہیں۔ میں رد عمل تو دکھاؤں گی، میرے ماں باپ زندہ ہیں تو کیوں مجھے یتیم لاوارث بنانے میں تلے ہوئے ہیں آپ؟ نہیں رکھنا چاہتے تو طلاق دے دیں۔ ایسے کون اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ انسب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ ٹھیک تھی، مگر اب غلط موقع پر سچ بول کر بہت غلط کر رہی تھی۔ سرا، آئی ایم سوری، میں واقعی غلط ہوں، بہت غلط کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ میں تمہیں ذلیل نہیں کرتا رہا، نہ میں تم سے کھیل رہا ہوں۔ سرا، لڑکی کو استعمال کرنے والے مردوں نے اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھتے۔ تم میرے نگاہ میں ہو اور میں نے تم سے کبھی حق نہیں مانگا۔ ذلیل کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر تھا تم اپنے گھر جاؤ گی تو واپس نہیں آؤ گی، مگر میں نے تمہیں روک کر واقعی غلط کیا ہے۔ مجھے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ تم صبح اپنے گھر جا سکتی ہو، جتنے دن چاہو رہ لینا، مگر میرے پاس واپس ضرور آنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بول رہا تھا، اس کے الفاظ میں صدیوں کی تھکن تھی۔ سرا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سچ کہے ہیں نا؟ میں کل جاؤں گی، آپ مجھے نہیں روکیں گے نا؟ یا آپ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے مجھے بہلا رہے ہیں؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی، یقین چاہ رہی تھی، وسوسوں میں گھری تھی۔ سرا، فور گاڈ سے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیوں لگتا ہے اپنے گھر میں لا کر اب تمہیں بہلاؤں گا؟ یہ سب کر کے مجھے کیا ملے گا؟ بحث مت کرو، جاؤ یہاں سے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ ضد ہو کر اسے گھورنے لگا۔ سرا ناراض ہونے لگی۔ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، میری زندگی تو پہلے ہی مسئلہ بن چکی ہے۔ وہ اسے دور ہوتی ہوئی خفگی سے بولی۔ اسے انصب عباس کے کمرے میں آنے کا شوق بھی نہیں تھا، وہ تو بہادر بننے آئی تھی، اب وہ پھر سے گھور رہا تھا۔ سرا خائف سی ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا، اب تم اتنی ضد پر کیوں اتر آئی ہو؟ وہ بھنا گیا، اگر گھر والوں کا ڈر نہ ہوتا تو اسے جھنجھوڑ کر اس کے حواس ٹھکانے لگا تھا۔ میں آج آپ سے بدلہ لینے آئی ہوں، کہا تھا نا میری دھمکی کو ہلکا مت لیں۔ وہ اس کے گھورنے پر بولی تو انصب کو اس پر کسی روبوٹ کا گمان ہوا جو ہر احساس سے آری ہو۔ سرا، او سرا، وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ عباسی ولا کے ڈرائنگ روم میں رئیسہ فرح اور ہیرا بوکھلائی ہوئی سے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ ہم نے انہیں بہت روکا، ہمیں لگا وہ شاید نہیں جانتی کہ وہ انصب بھائی کا روم ہے۔ ہیرا نے بتایا کہ یہ بھائی کا روم ہے اور وہ اس ٹائم گھر آتے ہیں، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، پھر بھی بھائی کے روم میں چلے گئی اور ڈور بند کر دیا۔ وہ ابھی تک ان کے کمرے میں ہے۔ انصب بھائی بھی گھر آ چکے ہیں، مگر سرا بھی روم سے نہیں نکلی۔ وہ تینوں سرا کی حرکت پر حیران تھی۔ ان کے جملوں پر عباس صاحب اور مریم بیگم کو جھٹکا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سرا ایسی لڑکی لگتی تو نہیں تھی۔ مصب بھی اسی وقت ڈنر کے لیے آیا تھا۔ یہ سب سن کر اس کے سر پر تارے ناچنے لگے۔ سرا اور انصب کیا کرنے والے تھے؟ سب گھر والوں کی موجودگی میں ایسی حرکت کیوں کی تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ انصب، وٹ دا ہیل! باہر سب شاکڈ ہیں۔ تم اور سرا روم میں بند کیوں ہو گئے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ ابھی باہر آؤ۔ مصب نے تیزی سے میسج کیا، مگر میسج سین ہی نہیں ہوا۔ مصب کالز کرنے لگا۔ اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم تینوں چپ ہو جاؤ۔ مریم بیگم نے حواس باختگی سے مسلسل بولتی بیٹیوں کو بے اختیار ٹوکا۔ تم تینوں جا کر ڈنر سٹارٹ کرو۔ عباس صاحب بیٹیوں کو سنجیدگی سے تاکید کر کے انصب کے کمرے کی جانب بڑھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ مریم بیگم بھی گھبرا کر ان کے پیچھے گئی۔ مصب سر پکڑ کر گھبرایا ہوا سا ٹہل رہا تھا۔ تینوں لڑکیاں ہونک سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ عباس صاحب کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ سرا پلیز، میں سب کلیئر کر لوں گا، تم اس طرح مجھ سے بدلہ مت لو، ابھی جاؤ یہاں سے، بعد میں بات کریں گے۔ انصب نے نرمی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہیں جم گئے۔ عباس صاحب دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے سرخ آنکھوں سے انصب کو دیکھا اور پیچھے بیڈ پہ کے پاس کھڑی سرا کو دیکھا۔ انصب پریشان ہوا۔ تم انصب کے روم میں کیا کر رہی ہو؟ عباس صاحب کے سخت لہجے میں کیے سوال پر سرا کا رنگ اڑ چکا تھا۔ انہوں نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا تھا، جبکہ مریم بیگم کی زبان گنگ تھی۔ سرا کو وہاں دیکھ کر انہیں عجیب سا وہم ہونے لگا، کیا اس کا انصب سے کوئی تعلق تھا؟ ایکچولی سرا، انصب نے سنبھل کر بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی جب سرا اس کے کمرے میں موجود تھی، انصب کے ماں باپ کی نظروں میں سرا کے لیے شک صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ میں ان کی وائف ہوں۔ انصب کی بات کاٹ کر سرا بولی، آواز میں لرزش تھی۔ وہ اب بدکار نہیں بن سکتی تھی، مزید کوئی الزام نہیں سہ سکتی تھی۔ انصب نے شاکڈ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا واقعی وہ بدلہ لینے کی ٹھان چکی تھی؟ وہ اس کے روم میں اسی لیے آئی تھی، وہ وہی کر چکی تھی۔
انصب بے یقین تھا۔ عباس صاحب اور مریم بیگم کے سر پر پورا عباس ولا آن گرا تھا۔ ان دونوں نے بے یقینی سے انصب کو دیکھا۔ یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ سرا پر ظلم کرنے والا وہ بے غیرت مرد کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کا بیٹا انصب عباس تھا۔ ان کی آنکھوں میں بدگمانی اور بے یقینی کے گہرے رنگ انصب کو ہلا کر رکھ گئے۔ سرا کی ضد خوف میں بدل چکی تھی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا تھا؟ کیا اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ جاری ہے۔